ایک طرف تو یہ ان کی تیزی، یہ ان کی عجلت، اور دوسری طرف سود کے بارے میں جو ہمیں کہا گیا ہے قرآن پاک میں ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اس جنگ کو یہ لے گئے ہیں 2028 تک۔ قرآن کے پر عمل یا اللہ کے احکامات پر عمل جو ہے وہ 2028 کے بعد کیا جائے گا، اور جو اپنی ذات کے لیے، جو اپنے مفاد کے لیے وہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے یہ رات بھی صبح میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ اللہ اور رسول کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رکھی جائے۔ وان صاحب، میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں کو، سیاستدانوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کو قربان کر دیں گے۔ اچھا بھلی صاحب، یہ ترمیم جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ پارلیمنٹ سے رات کے اندھیرے میں کی گئی ہے، رات کی شب کی تاریکی میں کی گئی ہے۔ اگر رات کو ہو یا دن کو ہو، اس سے کوئی ایسا فرق تو نہیں پڑتا، لیکن ان کی طرف سے ایسے آگ لگی ہوئی تھی کہ آج رات کو ہم نے ہر صورت میں ترمیم کرنی ہے۔ چلے جاتے ہیں تھوڑا پچھلے مہینے 14 ستمبر کو، اس رات کو بھی انہوں نے پوری کوشش کی۔ آصف علی زرداری کو کہا کہ آپ نے آج گولی نہیں کھانی، نہیں دیوالی، آپ نے سائن کرنے ہیں، جو ہی سینٹ سے، قومی اسمبلی سے ترمیم منظور ہو جاتی ہے، لیکن وہ معاملہ لٹک گیا، اون کسی کروٹ نہ بیٹھ سکا۔ لیکن گزشتہ رات کو ان کی طرف سے تقریباً کوئی 1:30-2 بجے ترمیم وہاں پہ پیش ہو رہی تھی، منظور ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں۔ تو اس کے بعد آصف علی زرداری کو شاید کہا گیا تھا کہ گولی نہیں کھانی، لیکن وہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا پھر انہوں نے گولی کھا لی تو اس پر سائن نہیں ہو سکے۔ تو آج کسی وقت سائن ہو جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اتنے تھک گئے ہوں ملاقاتوں سے کہ ان کے منہ پر، چہرے پر وہ چھینٹے مار رہے ہیں ان کو ہوش میں لانے کے لیے، بھئی اٹھو، جاگو، اس پہ سائن کرو تاکہ یہ قانون بن جائے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ان کو اتنی آخر آئی ہوئی تھی، اتنی ان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ راتوں رات سارا کرنا ہے، صبح نہیں ہونے دینی۔ آج بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن رات کو یہ سوئے ہوئے ہیں، آدھی رات کے بعد اگلے دن جا کے یہ سوئے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک طرف تو یہ ان کی تیزی، یہ ان کی عجلت، اور دوسری طرف سود کے بارے میں جو ہمیں کہا گیا ہے قرآن پاک میں ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اس جنگ کو یہ لے گئے ہیں 2028 تک۔ تو ایسا کنٹراڈکشن، ایسا جیسے وہ کہتے ہیں سہیل بڑائچ، کیا کہتے ہیں وہ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہاں جی۔ وان صاحب، گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سہیل بڑائچ کی بات کی، وہ تو اب اس سے آگے کہہ رہے ہیں تضادستان۔ ہاں، انہوں نے پاکستان کا نام ہی تضادستان رکھ دیا، حالانکہ پاکستان کا نام تو پاکستان ہی، یہ ہمارا محبوب وطن ہے۔ اگر کوئی چیز تضادستان ہے تو یہ ہماری وجہ سے تضادستان ہے۔ اور یہ جو آپ نے سود کا حوالہ دیا ہے وہ آپ نے درست طور پر، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پر عمل، قرآن کے پر عمل یا اللہ کے احکامات پر عمل جو ہے وہ 2028 کے بعد کیا جائے گا، اور جو اپنی ذات کے لیے، جو اپنے مفاد کے لیے وہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے یہ رات بھی صبح میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، حالانکہ مطلب نماز جو فرض ہے وہ اگر آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے تو اس کی بھی قضا دینی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود جو اس کے حرام ہونے کا تو یہ ہے نا کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، اور یہ مسلسل 77 ایئر سے پاکستان میں جاری بھی ہے۔ بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے، جب یہ آئینی عدالت نے فیصلہ کیا سب سے پہلے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور قرآن کا جب حکم ہے تو وہ تو حدیث میں تو تشریح ہوگی، اور قرآن تو بالکل مطلب واضح جب یہ حکم ہے، تو اس کے خلاف جو عوان صاحب اپیل کی تھی وہ نواز شریف گورنمنٹ نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ عجیب تک، اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی نواز شریف اور یہ بھی موجودہ گورنمنٹ نون کی اور اس کے جو ساتھ ہیں شریک کار، چاہے وہ حکومتوں میں وزارتیں تو نہیں لے رہے، یعنی صدر بھی ان کا ہے، پنجاب میں بھی گورنر ان کا ہے، اور صوبہ سرحد میں بھی گورنر ان کا ہے، سندھ میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے، لیکن یہ عجیب طرح کا جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس گورنمنٹ آئینی ترمیم بھی ظاہر ہے انہی کے وہ سپورٹ سے ہوئی ہے۔ تو یہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ اللہ اور رسول کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رکھی جائے، لیکن جو ہمارے خلاف مطلب کوئی بھی عدلیہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے اپنے ضمیر کے مطابق، وہ فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے وہ تو ایسے ہی ہے نا، اضطراری حالت ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اضطراری حالت ہو، کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہ آئے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں،
تو اسی طرح کا اس گورنمنٹ نے وہ سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ایک اضطراری کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں اگر یہ آج کی رات گزر گئی تو پھر ہم زندہ نہ رہ سکیں، اس لیے یہ پارلیمنٹ جو ہے اس سے یہ فیصلہ کروا لیا۔ اچھا، آج تو ہمارے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پاکستان کے بہت بڑے جج ہیں، قاضی القضات ہیں۔ 25 کے بعد یا 26 کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ تیرا کیا بنا کالیا۔ اچھا، تو بھلی صاحب آپ سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ جتنے ان کے احسانات ہیں مسلم لیگ نون پر، پیپلز پارٹی پر، اور برمدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی سے جیسا ہم نے جج نہیں دیکھا، تو ان کو تو یہ کنٹینیو کروانا چاہتے تھے، وہ تو اب ممکن نہیں ہے، تو ان کو کیا کہیں یہ سفیر لگائیں گے یا پاکستان کا صدر لگائیں گے، تو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ جو قاضی صاحب کی خدمات ہیں اس حکومت کو لانے میں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن امان صاحب میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں کو، سیاستدانوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کو قربان کر دیں گے۔ یعنی بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ اس کا جتنا بھی استعمال ہے، اس استعمال کرنے کے بعد، میں بلکہ اس کی اور طرح بھی مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو بیسکلی جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا معاون ہو، جیسا جنرل چشتی تھے اپنا ضیاء اللہ کے ساتھ، اسی طرح یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو تھے عثمانی صاحب، تو سب سے پہلے ان کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی خدمات جو ہیں اس حکومت کو لانے کے لیے، بلکہ وہ کسی دوست نے تو یہ بھی کہا کہ اس نظام کی جو گارنٹی ہیں وہ اتنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں کہ حق تو ان کا بنتا تھا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہوئے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہوئے، تو ان کی اولین ترجیح وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے مطلب ظاہر ہے کہ اپنا کام تو کر دکھایا نا کہ جو اپنے لیے ان کو تحفظ چاہیے تھا۔ اسی طرح جس طرح آپ نے وہ سود کی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ اپنا کام تو ختم کر لیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی 228 میں کو فائدہ پہنچا دیں گے اگر یہ 228 تک رہے۔ بہرحال یہ جتنے بھی انتظام بعض کا بندہ کرتا ہے اپنے ایک مزید زندگی کے لیے، سانسوں کے لیے، بعض کا وہ الٹ بھی پڑ جاتا ہے اور یہ سارے انتظام درے کے درے رہ گئے۔ بھلی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اب ہم انتظار کریں گے کہ سود کا اور قاضی فیصل صاحب کا 2028 میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔ بہت